because I know aapne is waqt ek aur cheez mention ki hai which you really wanted to talk about, which was love. What exactly is love, the psychology of love, the sacrifice associated with love? No, not just associated. Yeah, rakhiyega psychology. Main aapko na machine batata hu. Let me just keep this two parallels alive in this whole discussion. Ek Allah Ta'ala ne jo machine banayi hai, to Allah Ta'ala ne uska manual de diya hame. Okay, اور ایک سائنس ہے جو کہ پوری طرح باڈی کو اسٹڈی کر رہی ہے, مائنڈ کو اسٹڈی کر رہی ہے اس وقت, which is the psychology and the neurobiology and the basic biology. وہ اب ہمارے سامنے دونوں ریلمز کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور مجھے نیورو میں جانے کا مقصد بھی میرا یہ تھا اور اس میں رہنے کا مزہ بھی میرا یہی تھا کہ یہ تو سارا, کاش یہ مسلمان نیورو پہلے پڑھ لیتے. قرآن پاک کی جس کی سینس کریٹ ہوئی ہے, and I only studied the Quran for 6 years under tutelage. باقی تو سیلف اسٹڈی ہوتی ہے آپ کی, اس طرح میری ہے, ہر کوئی مسلم. میری ٹیوٹلیج کے اندر انہوں نے مجھے سائنس کے وہ پرسپیکٹو ابھی کھول کے نہیں بیان کیے, کیونکہ they were not scientists, they were just indicating towards this. جب میں سائنس کے اندر جا رہا تھا تو I found the bigger answers کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے مشین کا مینول اسی طریقے سے بنایا ہوا ہے. اب آتے ہیں the description کہ سائیکالوجی آف لو کیا ہے اسلام میں, کیا سائیکالوجی میں ہے, یا اٹس جسٹ اے فیشن ورڈ جو کہ فلموں کی وجہ سے ہے. نو, اٹ از ان دیئر ان اسلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لو کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سینٹرل فگر بتایا ہوا ہے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو جب تمہارے اندر لو ہی نہیں ہے. تو لٹرلی حدیث بھی بڑی کلیئر ہے, آیت بھی بڑی کلیئر ہے. اب وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جو لو ہے نا, لو اس کا مطلب آسان سا ایک ہی لفظ میں بتا رہا ہوں, لو دھیان سے بولنا, کیونکہ لو کا مطلب قربانی ہوتا ہے. کیجولی بولو گے تو تم کنفیوز ہو جاؤ گے. لو کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو وقف کر, اپنا جسم کا کہ خلیہ نکال کے دے دے جس سے تو پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے کسی دو چیزوں کا لو تیرے دل میں رہ ہی نہیں سکتا. اگر یو آر ٹرو لور, یو آر گوئنگ ٹو گیو ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو دیٹ بینگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ لو کا رشتہ رکھنا. نیچے جتنی بھی مخلوق آئے گی وہ تو اس سینٹرل کانسیپٹ کی وجہ سے تجھ سے بینیفٹ لے رہی ہوگی. یو آر گوئنگ ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ یو ہیو فار دا پیپل, بیکاز تیرا پرپز جو ہے نا وہ اللہ سے پیار ہے, ٹھیک ہے. اس لیے نبی صاحب نے کہا تم میں سے کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی کسی بھی چیز سے زیادہ پیار نہ, حبو کا لفظ ہے بھائی, اس سے زیادہ پیار نہیں کر سکتے آپ. یہ سینٹرل فگر ہے. تو کیا بیوی سے نہیں پیار کر سکتا؟ میں کریں گے, کیونکہ آپ اللہ نے کہہ دیا بھائی, اس لیے کریں گے. ٹھیک ہے, کانسیپٹ آف لو از کہ میں اب سب کچھ قربان کروں گا کیونکہ میں اللہ کا پجاری ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ اصلی عشق, اس کو سینٹرل فگر آف اسلام declared. It's not میں کوئی سیکرٹ نہیں ریویل کر رہا ہوں آپ کو, everybody knows it, but we don't look at it from the perspective کہ love کی actual psychology کیا ہے. اب اگر خود سوچے اللہ تعالیٰ غیب میں نہ ہوتے تو ہمیں واقعی میں ریسیپروکیٹ ہوتی ہے فیلنگ. اللہ تعالیٰ نے اس لو کو سیکریفائس کے ایلیمنٹ کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے دنیا کے نظام کے اندر اپنی انٹرونشن بند کی. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں ہوں, یہ چاہتے ہیں کہ میں بادلوں کے فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھوں ان کے سامنے, so that they can actually culminate that little process کہ yes I'm here, I can see my God that I'm in love with. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس آدم علیہ السلام کو بھیجتے وقت اس تمام اولاد کو اس سینٹرل فگر کے اندر بتا دیا کہ ادھر تجھے قربانی پہ قربانی دینی پڑے گی. If you really truly love me, you're gonna be benefiting. You'll have to make sure کہ میں کس وجہ سے کر رہا ہوں. اب جیسے ہی وہ سینٹرل پلر ہٹاتے ہیں اور کسی آدمی کو رکھ دیتے ہیں یا کسی عورت کو رکھ دیتے ہیں کہ you know what, I love you or I'm gonna do everything for you and you're my husband or you're my wife, or even if you're not your husband wife, کسی کو بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر کانسیپٹ آف لو نہیں چینج کر سکتے آپ. You cannot be hungry for I love you twos and claiming that you're in love. Okay, that is not love. Kyunki love is a sacrifice. Why are you looking for I love you twos? I love you is a very loaded statement. اگر لوگوں کو پتا ہو, کیونکہ اس میں جو hidden contracts ہیں, جو hidden expectations ہیں, وہ اتنی loaded ہیں. I love you, which کہا تو 3 حرف, but now اس کے ساتھ 10 اور چیزیں attached ہیں. You need to tell me I love you too, and then you need to do this, this and this, and also it means that you can never love anything. That's not that they're not in love. Okay, they're in love. love. Those are the expectations with these 3 small words. I love you کے ساتھ
بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جن کو میں ہڈن کانٹریکٹس نہیں کہتی ہوں. تو ان کو یہی سمجھانے کی ضرورت ہے نا کہ یار یہ لو والا لفظ جو ہے نا اس کو پٹانا بند کر دو, یہ 2 نمبری ہے. لو کا مطلب ہم سب کو پتا ہے, اور وہ ماں نے بچے کے لیے کر کے دکھایا ہے, باپ نے بچوں کے لیے کر کے دکھایا, اور وہ ٹرو لورز نے کر کے دکھایا ہے. ٹرو لورز نے جان دیا ہے ایک دوسرے کے لیے کہ without, you know, I'm gonna push you out of the road and come in front of the bus myself to without a blink of an eye. ٹھیک ہے, مگر اگر ویسٹڈ انٹرسٹ رکھے میں کہ I am hungry for I love you too, otherwise you know what, I'm not going to love you. So you didn't even love me from the beginning. Love کا مطلب ہے, میں اس لیے کہہ رہا تھا اللہ غیب میں ہے. When we truly love Allah Azza wa Jal, we never hear I love you too. You know what I'm saying? Sometimes you do. No, we don't really hear it. I mean, اس طرح نہیں. ہاں حضرت نہیں میں آپ کو بتاؤں, مسلمان کی سائیکالوجی کی ٹریننگ میں ابھی کر دوں یہاں پہ سب کی, کہ اگر آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں, میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں کہا تھا نا کہ آپ کی اور میری پرسپیکٹیو ڈفرنس یہ ہے کہ آپ اللہ کو بیسٹ فرینڈ کہہ, یو ان لو ود اللہ عز و جل, اینڈ آئی ٹوٹلی بلیو اٹ. ہر بندے کی یونیک ایک اینگولر پرسپیکٹیو ہوتا ہے. میرا تو کانسیپٹ آف لو کے بعد I was trained into this concept by a teacher. He was a 91-year-old man when I became under his tutelage, and he was a Muslim scholar, and he told me کہ بھیا یہ لفظ نہ کیجولی بول دیں, یہ کسی بھی, یہ سبسروینٹ لفظ ہے, تجھے یہ بسیج کروانے کا لفظ ہے, یہ تیرا ایگو کریش کرنے کا لفظ ہے, اور تو ایگو صرف اللہ کے آگے کریش کرے گا. اور اگر تو نے اللہ کے آگے ایگو کریش کر دیا ہے تو انہوں نے پہلا قدم اٹھایا, کوئی احسان نہیں کیا, ابھی لو سٹارٹ ہو رہا ہے. اوکے, ابھی تو نے اتنی قربانی دینی ہے, مصیبت پہ مصیبت آئے گی اور تو نے کہنا ہے ہاں ٹھیک ہے اور دے. میں نے اس لیے کہا تھا پچھلے سیشن میں کہ پتہ ہی تب چلتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں کہ ہاں اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پہ اگر 1 سال تک کوئی مصیبت نہیں آئی تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے. اوکے, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ سر زمین پہ پٹک رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو زخمی کرنے کے لیے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی, آج پتہ چلے مصیبتوں کے فائدے. علی بن ابی طالب نے کہا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ رسپانس دیتے ہیں مصیبت سے کہ تیرا ایمان آ گیا, یہ لے مصیبت, تاکہ دنیا میں تو پوری طریقے سے کلینز ہو جائے, ٹیسٹ ہو گئے, تیرا لو ٹیسٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ چھوٹا سا ہے نا اصل میں, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو اور مصیبت میں آ رہے ہیں. جی اللہ کے پیارے ہی تو مصیبت میں. اسلام کی سائیکالوجی بڑی کلیئر ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ نینو سیکنڈ کی بھی ویلیو نہیں ہے اس ارتھ کی, اس لائف کی نینو سیکنڈ کی بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو دا ریئل لائف وی گونا لیو دیئر. یہاں کا وہ ٹیسٹ ہے جو کہ میں اور ارم وہاں پہ, مجھے وہ دن اپنی سائیکالوجی پڑھ کے, اپنے پیٹرنز دیکھ کے, اپنے وہ ایٹریبیوٹس دیکھ کے نا, کہ جو میرے پکے پیٹرنز ہیں, یونیکلی آئیڈینٹیفائبل پیٹرنز ہیں ساحل ادیم کے, مجھے یہ پتہ چلتا ہے جو بچپن سے چلے ہوئے آ رہے ہیں کہ میں اس دن کیا اوور ایفیشینٹ ہوا تھا, یا پھر میں کیا سوچ رہا تھا جب اللہ عز و جل پوری انسانیت سے کہہ رہے تھے کہ یہ پریزنٹیشن ہے, یہ امانت ہے, لینی ہے تم نے, یہ ٹیسٹ ہے, پورا کرو گے. وہ یہی ٹیسٹ تھا, اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا ہاں میں کروں گا, I want to prove my love to you. Literally اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بتایا ہے کہ تم خود میرے پاس آئے تھے to claim your love to me, تو چلو پھر کر کے دکھاؤ. یہ ٹیسٹ نہیں تم سے دیا جا رہا. اور یہ کانسیپٹ جب سمجھ آ جائے نا, لو کا کانسیپٹ, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی لڑکی آئی لو یو یا کوئی لڑکا نہیں بولے گا لڑکی کو, اس کو پتا ہوگا بھائی سب کچھ قربان کرنا پڑے گا اس کے لیے. میں آپ کو پھر بتا دوں, جب تک آدمی عورت کو, شوہر بیوی کو, یا بیوی شوہر کو, یا عورت آدمی کو اپنا مقصد بنائے گی, اس سے نیچے کبھی بھی نہیں گرے گا, نہ آدمی نہ عورت. آدمی آپ کا مقصد ہے تو بہت نچلی سطح کی سائیکالوجی ہے, عورت آپ کا مقصد ہے نچلی سطح. یو آر گوئنگ ٹو benefit that woman or man way more اگر آپ کا سینٹرل جو فگر ہے نا وہ اللہ عز و جل ہے, بیکاز دین آپ کے پاس سینس آف سیکریفائس نہیں آتی, خالی آپ کے پاس ریزن فار سیکریفائس آتا ہے. فار دس ہسبینڈ آف یورس, فار دس وائف آف یورس, آپ کے پاس اسکیلز آف مورالٹی آتے ہیں جس کے اوپر آپ ایک دوسرے کی سیکریفائس کو میجر کر سکتے ہیں کہ یہ کبھی بھی اپنے پرنسپل سیکریفائس نہیں کرے گا, بے شک میری جان چلی جائے. دیس از, اپنے بچے بھی قربان کر دے گا مگر اپنا فیتھ قربان نہیں کرے گا. سوچیں تو صحیح اصلی پیار کیا ہے, غور سے سمجھیں. کسی بھی ایک مسلمان لڑکے لڑکی کو کہ بچے کو اٹھاؤں نا میں اور چھوئی رکھوں, اس نے تو اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دینی, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سے پیار نہیں ہے نا, میں انسانوں سے پیار ہے. سو دس از واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس نے یہ بچے دیے ہیں, جس نے بیوی دی ہے یا شوہر دیا ہے, وہ آپ کا سینٹرل لو کا سینٹر آف اٹینشن آف آل یور لو ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں اسی اسکیل کے اوپر
آپ اس بندے کو یا بندی کو ٹیسٹ کریں کہ بھائی میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, مجھے بندی بھی وہ چاہیے جو پھر اللہ سے پیار کرتی ہے, پھر دیکھیں پھر کیسے بلاسم ہوتا ہے آپ کا لو آپس میں, بیکاز دین یو گیٹ کنیکٹڈ تھرو دا کور آف فلاسفی. آپ کا جو ٹرائنگل ہے وہ بہت ایک بالکل, یہ ٹرائنگل ہی بولتا ہوں میں بھی اس کو کہ بھائی ٹرائنگل اگر آپ کا ہے نا, اگر اٹ از, میں آپ کو ایک چیز لاسٹ میں بتا دوں بفور میں نے نا جتنی بھی رشتے دیکھے چھوڑے پیار محبت کے رشتوں کو, دوستیاں بھی میری بھی, آئی واز اے فرینڈ آف فرینڈس, آئی ہیڈ اے ملین فرینڈس, میرے صرف وہ دوست میرے ساتھ رہ گئے جو فلسافیکلی الائن تھے میرے ساتھ, جن کا فلسفہ میرے جیسا تھا, جو دنیا میں بڑے پرپز کے لیے کوشش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے, جو لوگوں کو ایز اے گلوبل کمیونٹی بینیفٹ دینے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے تھے. ٹھیک ہے, سو اٹ از دا فلاسفی دیٹ کنیکٹس یو ٹوگیدر. جتنی بھی شادیوں میں آپ مسئلے دیکھیں گی نا, اس میں فلسافیکل ڈسوننس سب سے پہلے دیکھیں گی, سائیکولوجیکل ڈسوننس بہت بعد میں آئے گی, اور بلکہ سائیکولوجیکل ڈسوننس میں بھی اطلاق نہیں ہوتی. values align نہیں ہے. What do you value most in life? You know, when I get clients that have going through extreme grief after a breakup, after a divorce, or the death of a husband, or a death of a loved one, even death of a child, and the grief is so extreme that they don't want to live anymore. They are suicidal. And what I tell them is کہ اس کی جو مجھے, because I've been through, you know, many destructions in life, and I have had to learn this lesson, کہ ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ جس کو آپ جو لو کہہ رہے ہیں, اب چاہے اس کو آپ اٹیچمنٹ کہیں, جو بھی کہیں, یہ دنیا کی اگر کسی بھی چیز کے ساتھ ہوگی تو میں اس کو کیٹیگری آف اٹیچمنٹ میں ڈالتی ہوں. دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے, آپ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں اپنی اتنی بڑی ایک خزانہ کسی کو دینے کا, بیکاز وہ دنیا کی چیز جو بھی ہے وہ فانی ہے, وہ یو نو اٹس ناٹ پرماننٹ. بندہ ہے تو وہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے, آج اس کو آپ سے محبت ہے, کل کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے, اللہ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ کین ہیپن. The only being where you are safe in giving this huge emotion to is Allah Ta'ala. If you make him the source, اس دن میں نے آپ کے ساتھ پہلی ٹاک میں بھی کہا تھا, if Allah Ta'ala is your source of strength and your source of joy, then you will go through hardships. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی. You will go through grief also. You will get depressed also. یہ سب کچھ ہوگا, but آپ الٹ نہیں جائیں گے. You will not be miserable to the point where you just want to, you know, you're taking pills and you're going to commit suicide. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم after the death of Hazrat Khatija, because he also lost عامل حزن تھا وہ, he also lost his beloved uncle, وہ بھی بہت, he was in extreme grief, you know, he suffered, he actually suffered the loss of those very dear people, but he was connected to Allah Ta'ala. تو وہی آپ کی والی بات کہ وہ جب یہ اتنا اسٹرانگ انرجی ہے یہ, کہ یہ اگر آپ نے اس کو صحیح رستہ دیا, وہ جو اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, وہ رسی لو کی رسی بنا لیں, آپ وہ پکڑ لیں, then whatever relationship you form, it is going to be in balance. So I concur with you on that, and it's a beautiful concept of love. I wish more people would understand. Yeah, but you know, one last thing, if somebody would be thinking, you know what, I love this man or woman, I'm just telling you, you cannot change the definition of love. Then you do whatever the love requires. You cannot expect anything in return then. You now need to give it all. پھر آپ یہ نہیں کہتے میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, یا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, یا میرے پہ ابیوز کر رہا ہے. You love this person, then you love regardless of whatever she is. This is how strong the demands of love are. Okay, no. ساحل, یہ ایک تو لو کی ریکوائرمنٹ اتنی مصیبت اس نے ڈالی ہوئی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ایک میرج میں ہوں, اور ضروری ہے کہ آپ کو ان سے بے تحاشا لو ہی ہو, وہ جو موویز میں نظر آتا ہے. You could have a fairly decent marriage and you have fondness and affection for each other and respect, and it could be a really good marriage. No, I'm okay with this کہ love ہونا چاہیے لڑکے اور لڑکی میں, میاں بیوی کے طور پہ blossom ہونا چاہیے, مگر نہیں ہوتا. نہیں نہ ہو. شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ شادی اچھی رہے گی یا بری رہے گی. Actually you'll be amazed کہ یہ لو کی جو
perverted definition ہم نے لی ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے زیادہ شادیاں ٹوٹتی ہیں rather than the other marriages which are like, you know, a little That's why carefully I'm about this saying this. concept. That's why I'm saying this, because when women say to me, I'm not in love with him anymore. Oh, bhai, what do you mean you're not in love with him anymore? Do you have fondness for him? Do you have affection? Did you love him at one point in time? So there is some reason why you are now distant, and whatever both parties are making a contribution towards that distance, let's figure that out. اور یہ آہستہ آہستہ دیکھیں ساحل, کئی دفعہ آپ وہ جو کپلز 30 35 40 50 سال ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایک ہسٹری بھی ان کی, there is investment in history, they have a lot of history together, they have built a life together, اس سے بھی بہت بانڈ بنتا ہے, you know. So it doesn't have to be this it's funny that you are advocating that kind of love that girls want, and I'm saying ضروری نہیں ہے, it's okay اگر نہیں ہے. You can just have affection and fondness, and that's okay. If you have mutual I'll tell respect. you the true definition of a love marriage. Both of them truly are aligned with the love of Allah Azza wa Jal. That's the finest possible equation between a man and a woman. اگر آپ نے مرد کو سینٹرل فگر دی ہوئی ہے یا عورت کو, تو وہ تو غلطی کرے گی, وہ تو آپ کو آپ کو پین, اس بیچارے کی نیت ٹھیک بھی ہوگی تو اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے ٹو ہینڈل دیٹ سورٹ آف اے برڈن. ٹھیک ہے, وہ والا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, نہ اٹھا سکتے ہو. بالکل 100% I agree. کسی بھی ہیومن بینگ کو آپ اس پیڈسٹل پہ نہ رکھیں, that's unfair. It's unfair to the person you love. Expect that they're going to have, you know, they're not perfect. It's okay. Yeah. So let's talk about developing high self-esteem in women. That was another one that we both talked about. اور میں نے آپ سے اس پہ ہم نے کر تو نہیں لی ہے بات. Did we already talk about it? I doubt it. Okay. Because میں آپ کے ساتھ اتنی اس وقت سے ہم لوگ کر رہے تھے, maybe. Okay. So high self-esteem in women. You said کہ اسلام ایک ہائی سیلف اسٹیم کے بندے کے لیے اترا ہوا ہے. قرآن آپ کو سمجھ میں ہی تب زیادہ آئے گا when you develop your self esteem. And I love that statement because yes, ایک باوقار شخصیت ہی ہمیں نظر آتی ہے جب ہم اسلامک ہسٹری بھی پڑھتے ہیں. تو and you said that in order for our ummah to improve, you know, women of course have to be empowered, which I say re-empowered, because Islam empowered them, you know, 1400 plus years ago. We now need to re-empower them, give them those rights. تو ان کو سیلف اسٹیم بلڈ کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو ہماری سیلف اسٹیم ایک لڑکی کی کیسے بلڈ ہوگی جب when she's born, she's raised in a household where she's told she is inferior to men. Men اس کا مرد اس کا حاکم ہے. She has no agency ever, for the most part. Agency meaning اپنی free will وہ exercise ہی نہیں کر سکتی ہے. میری یعنی اب جس طرح میری morality, کیونکہ اب یہ ایک notion ہے کہ اگر میں فرض کریں ایک moral عورت نہیں ہوں تو میری وجہ سے میرا خامن, میرے بھائی, میرا والد, جو مرد میرے قوام ہیں وہ سب میری وجہ سے, تو یعنی میں تو دوزخ میں جاؤں گی, وہ بھی جائیں گے. Therefore پھر وہ یہ سوچتے, ان کو یہ ایک طرح سے حق دے دیتا ہے معاشرہ to control me. Then I'm not talking about my family, of course. I'm giving this as an example as a woman, that all these men have the right to control me. And so how do you expect? Then we're also told, you know, sons get better education typically than daughters, and then we're also told کہ اصل میں اشرف المخلوقات تو مرد تھا, عورت کو بنایا گیا. اور اس کا پروف وہ یہ دیتے ہیں, جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم کے لیے جب وہ بور ہو گئے, اداس ہو گئے, تو اما حوا کو بنا دیا, رائٹ, فار دا پلیزر آف مین. اور چونکہ وہ رب سے بنی ہے تو ٹیڑھی ہے اور ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اور عورت نے ورغلایا. These are misnomers that I would like you to address. کیونکہ میں نے جب ایڈریس کیے تو بہت اسٹرانگ بیک لیش آیا کہ آپ قرآن کو کیا جانتی ہیں, آپ کو کیا پتا کہ اما حوا نے ورغلایا, حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیا. تو عورت جو ہے, شی از بورن ان دس گلٹ کہ وہ بیسکلی
یہ جو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا مرد کو، اس کو وہ ایک ٹیسٹ کا ذریعہ ہے، صرف فتنہ ہے عورت، اور مرد کے ٹیسٹ کا ذریعہ ہے ہر وقت، وہ اس کا ایمان ہی بس ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اینڈ بیسکلی آئی ول ٹیل یو ساحل، ورڈز ہیو پاورفل افیکٹس. وی آل نو کہ اللہ کا جینڈر نہیں ہے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بٹ چونکہ ہم نے ترجمے میں اور بیکاز آف the restriction we have with language, we address Allah Ta'ala in the male gender. All people, I think, subconsciously believe that Allah Ta'ala belongs to the old boys club. So wink wink, he created women for the pleasure of guys, because he's a guy and that's what he he belongs to that club. Jannat mein hurein bhi usne isliye wink wink banayi hui hain. This whole thing around women then just being inferior to men, there to serve the man, obedient wife, which I told you really triggers me. All of these things آپ کے ارد گرد، جو ایک لڑکی بڑی ہو رہی ہے اس کے ارد گرد یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہائی سیلف اسٹیم کا جو انڈیویجول، جو آپ سائیکالوجی میں ہم جانتے ہیں، وہ کیسے بن سکتی ہے؟ وہ how is it possible? I know I packed a lot into this, sorry. Yeah. Let me just give you an example through looking at, it's a paradox it's an oxymoronous expression کہ میں اللہ کی subservient بھی ہوں، اللہ سے پیار بھی کروں، اللہ کو مانوں بھی. فار ایگزامپل let's just start from ground zero کہ اللہ کو بھی مانوں، مگر میں اللہ تعالیٰ کی وزڈم کے اوپر یا let's just say the whole schema کے اوپر اللہ تعالیٰ کو باعث بھی سمجھوں. اوکے، that's as bizarre as it can get. Let me just tell you why. جب آدمی کو اپنی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ڈھونڈنے کے لیے کہا جاتا ہے، تب وہی رب ہے جو ایک عورت کے پیروں میں اس کی خدمت کر کے اس کو پوری طریقے سے سرو کر کے اللہ تک پہنچے گا. وہاں پہ بھی تو وہی عورت ہی ہے نا جو ٹیڑھی پسلی سے ماں بنی تھی، اس کی ماں سیدھی پسلی سے تو نہیں بن جاتی نا. You need to understand that. اور وہاں پہ ایک عورت کو اس لیول کے اوپر کہا کہ پروفیسر وسلم سے ایک بندے نے کہا کہ میری محبت کا سب سے، میرے رحم کا مطلب دا سینٹر آف مائی لو کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ پروفیسر وسلم نے کہا تیری ماں ہے. ایک آدمی سے کہا. دوسرے نمبر پہ اس کے بعد یا رسول اللہ تیری ماں ہے. تو صحابی went quiet and he said یا رسول اللہ، پھر ان کے بعد پروفیسر وسلم سے تیری ماں ہے. You need to understand, look at the way this whole perspective has to be looked at. اور پھر یا رسول اللہ، پھر تیرا باپ ہے. You need to understand how big of a problem it will be اگر ہم اس کو جینڈر پرسپیکٹو سے دیکھیں. all of a sudden ہماری کنفیوز سوسائٹی میں ماں کو بہت درجہ دیا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، ماں پہ جینڈر کیوں نہیں رکھا جاتا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ ماں جینڈر لیس کیسے ہو جاتی ہے. ماں بھی تو عورت ہی ہے نا، اور اس کا بیٹا تو میل ہے. ٹھیک ہے، سو آپ اللہ تعالیٰ کی اس کنٹریبیوشن، ڈیمانڈ آف کنٹریبیوشن ٹورڈز دیٹ مین، جس کو ہم کہہ رہے ہیں میل ڈومینیٹڈ ریلیجن ہے، اس کو سبسروینٹ ٹو دا وومن کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، باپ کیوں؟ یہاں پہ باپ ہوتا تو پھر میں کہتا چلو تمہارے پاس کیس آ گیا یار. ٹھیک ہے، پھر بھی میں کہتا کہ یار اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو مانو یا نہ مانو. میں تو پھر بھی میں نہیں کہنا تھا کہ اللہ کے وزڈم کو تو نہیں میں چیلنج کرتا بھائی، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے آپ کو، اور آپ کو کنوینس کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. میں تو یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کرنے نہیں آیا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے میں ٹیسٹ ہونے آیا ہوں، ٹیسٹ کرنے نہیں آیا ہوں کسی کو. اوکے، بٹ یہاں پہ تو کیس ہی آپ کے لیے. مجھے تو جہاں پہ اسلام کی کتاب ملی ہے وہاں پہ لڑکی کا اسٹیچر اوپر دیکھا کہ بس لڑکی کو نقصان نہ ہو جائے، لڑکی کو بچاؤ، لڑکی کی فکر کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کو رحم کرتے رہو، بار بار ماں، تین ماں، پھر کہیں جا کے میرے باپ کی باری آ رہی ہے. آدمیوں کو ہڑتال کرنی چاہیے کہ یار یہاں پہ تو سارا کام ہم کریں، پتھر چٹان توڑ کے ہم لے کے آئیں، اور چوتھے نمبر پہ باری آئے. آپ کو قوام بنایا ہے تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی تو وہ زیادہ نہیں نا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قوام کو یہ ایز اے لگژری کون سا مسلمان ہوتا ہے؟ یہ لگژری مل رہی ہے، قوام لگژری ہے. That's what they think. That's the problem, na. That's the problem that I need to fix in every woman. Women are suffering from this wrong perception. Men are not. And even if men are, تو وہ تو ڈبل دا کرائم کرے گا بیچارہ، اپنے اوپر بھی ہلاکت ڈالے گا. Men are not what? Men are very well aware. میں آپ کو ایک مین سائیکالوجی سمجھا دوں. مین
is a کنسٹرکشن آف سائیکالوجی آف دا مین. سمجھ لیں, چاہے وہ پی ایچ ڈی نام ہی کرے نا سائیکالوجی میں اور اپنے اوپر نفس کو پڑھنے میں, اپنے آپ کو پڑھنے میں, تب بھی اس کو پتا ہوتا ہے. جاہل آدمی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھیا دنیا میں آیا ہوں میں ایز اے مین, تو اب انیٹ ذمہ داریاں میرے اوپر, کون سا اسٹرکچر, کون سا پلر, کون سا پہاڑ میرے سر پہ ٹوٹ گیا. سب سے پہلے پرووائڈرشپ کا. نو میٹر ویئر یو آر, ہو یو آر, اف یو آر اے مین, یور انیٹ ڈسپوزیشن اس کی میں پرووائڈرشپ میں ہوں. ایک مسلمان آدمی اشرف المخلوقات ہوتا ہے. آدمی ایک مومن آدمی اشرف المخلوقات ہے. آدمی اشرف المخلوقات نہیں ہے, یہ مفروضہ بھی توڑ دیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے, اس کو سیلف اسٹیم کہتا ہوں میں. یہ آدمی جب پرووائڈرشپ میں آتا ہے, پیور پرووائڈرشپ میں, تو اس کی بیوی جب کھانا بھی کھا رہی ہوتی ہے نا, تو اس کو کمپلیٹنس کی اور فلفلمنٹ آ رہی ہوتی ہے آدمی کو کہ میری پرووائڈرشپ کے اندر میں اس ایک ملینز میں سے ایک فیکٹر کے اوپر سکسیسفل ہو رہا ہوں. اس کی بیوی جب کھانا منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے, ایسے لگ رہا تھا اس آدمی کو کہ جیسے اس کو نرشمنٹ مل رہی ہے, بیکاز اس کی انیٹ ڈسپوزیشن میں وہ پرووائڈرشپ اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو آدمی کو اللہ نے ڈالی ہوئی. یہ ذمہ داری وہ خود لیتا ہے والنٹریلی. اور کبھی بھی کوئی آدمی کہتا کہ میں نے تنخواہ نوکری کر رہا ہوں تو اس کے بدلے مجھے ریٹرن میں کیا مل رہا ہے. نو, ہی از والنٹریلی گیونگ ایوری تھنگ ٹو ہز فیملی. لک ایٹ دا سائیکالوجی بتا رہا ہوں, مومنین کی نشانیاں نہیں بتا رہا ہوں. یہ سائیکالوجی آف دا مین ہے. یہ چلی میں بھی مرد وہی کرے گا, سائبیریا میں بھی اور مکہ میں بھی, ریگارڈلیس آف اینی ریلیجن اور کریڈ, regardless of any ethnicity. This man is designed to be a provider, number one. Number two, he's ragged, of course, because you can see that kind of raggedness is required to fulfill all of these duties on this tough planet that we call Earth. You know, these tides are going to really bruise him to death, literally. But he's going to, till the last breath, never leave this disposition of being a provider. Number two, he's going to be the caretaker. He is voluntarily going to take care of whoever is going to be responsible for. He is never going to ask for the return. یہ اس کی نیچرل ڈسپوزیشن بتا رہا ہوں میں. یہ بلکہ لڑکیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوالیفیکیشن آف مین کیا کرنی ہے. لٹرلی اگر وہ ان کرائٹیریا پہ فیل ہو رہا ہے تو وہ مین ہوڈ سے گر رہا ہے, اسلام سے نہیں گر رہا. اسلام سے تو بہت پہلے گر چکا ہے وہ. اگر وہ ان کرائٹیریا پہ فیل ہو رہا ہے تو انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ آف اے رسپانسبلٹی. قوام کسے کہتے کسے ہیں؟ آپ خود بتائیں, میں اور آپ کی کمپٹیشن, ہمیں چوائس مل رہی ہو کہ یہ کام کرنا ہے, پوری دنیا کا ذمہ لینا ہے, obviously I will be like no, میں نے نہیں لینا. It is too much to take care of. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی تو کہا ہے آپ کو, لٹرلی آیت بتائی ہے, ان اردنا الامانۃ علی السماء. ہم نے آسمانوں کو دکھایا کہ کرو گے, پہاڑوں کو دکھایا, سب نے کہہ دیا نہیں ہم سے نہیں ہوگا یہ, اور یہ آدمی اٹھ کے آ گیا اور کہتا میں کروں گا. So you said, I just want to clarify because جب آپ بول رہے تھے کہ اشرف المخلوقات is a مومن, whether a man or a woman, correct? یا اشرف المخلوقات کا اصل میں جو لفظ ہے نا, اصل میں کہیں نہیں, اسلام میں نہیں کہیں لکھا ہوا اشرف المخلوقات, پاکستان میں لکھا ہوا ہے. اب میں اس کو مانتا ہوں کہ اشرف المخلوقات بن سکتے ہیں ہم. وہ کیسے کہ آپ اسلام کی اس اوج پہ آئیں کہ آپ کی سیلف اسٹیم اور قرآن الائن ہو جائے. آپ کوئی بھی کام ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایٹریبیوٹس ڈیولپ کر لیں گے جو قرآن آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, تب آپ اشرف المخلوقات ہیں. اور آپ کو پوری دنیا کا ذمہ مل جائے گا پھر, کیونکہ وہ اصل میں تو حضرت آدم کو پوری دنیا کا ذمہ ملا تھا نا. خلیفۃ الارض بنایا تھا اللہ کو, آدم کو اللہ نے, تو پوری دنیا کا ذمہ لینے والا نہیں. ہم تو 4 بچے اور 2 بیویاں, ایک امی کو پورا کر لیں تو بڑی بات ہے. یہ اشرف المخلوقات ہیں. یہ تو پوری دنیا کو آگ لگا دیں گے ہم لوگ کہ میری بیوی بچ جائے, میرے بچے بچ جائیں, شہر سارا جل جائے بے شک. یہ اشرف المخلوقات کی نشانی نہیں. یہ تو جانور بھی نہیں کرتے ایسے. وہ بھی اپنے قبیلے کا پورا خیال رکھتے. وہ خالی اپنے گھر کے اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتے. بھیڑیے بھی اپنے پورے قبیلے کے رکھوالے ہوتے. ٹھیک ہے. سو اشرف المخلوقات تو بہت اوپر کی چیز ہے. ہم تو بھیڑیوں کے لیول سے بھی نیچے جا گئے ہیں کہ میرا 4 کنال کا گھر ہو, اس کے علاوہ پورا کا پورا لاہور یا پورا کراچی نہ جو مرضی ہوتا رہے, میرے گھر پہ کچھ مسئلہ نہیں ہے. میری بیوی بچ گئی ہے, میرے بچے بچ گئے تو خیر ہے, جس کے مرضی بچے کو گولی لگ رہی ہے, جو مرضی لڑکی ریپ ہو رہی ہے. یہ اشرف المخلوقات نہیں. یہ تو ایک عام جانور بھی ہنسے گا پہ گیا تم اتنے گر گئے ہو. ہم تو اپنے جانوروں میں بھی یہ کام نہیں ہونے دیتے. آپ تو اس سائیکالوجی کی بات کریں جو ابھی لیول 10 پہ ہے, ابھی تو ہم لیول 1-2 پہ لانے کی اگر کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا اگر چلیں یہ اپنے ہی گھر کے لیے اچھے اگر ہو جائیں, عورت بھی مرد بھی. You said that
Allah Ta'ala has placed the responsibility of being a provider, number one, نو protector. رسپانسبلٹی نہیں, یہ آپ اللہ نے تو قرآن میں بتا دیا نا, ٹھیک ہے, مگر سائیکالوجی میں بھی ہمیں پتا ہے مینس نیچرل ڈسپوزیشن از ٹو بی اے پرووائڈر. اف ہی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ تو اس کی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے اس کو کوئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنے کوشچن پہ دوبارہ آؤں گی, میں ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ جا کے, میں دس از ون آف دا تھنگس آئی ٹیچ ویمن اینڈ دے گیٹ شاکڈ بیکاز دے ہیو نو آئیڈیا. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے اٹ ہیئر کہ how do women abuse men, and they do. They can totally, I said, when you guys tell your husband constantly that you compare him to your sister's husband کہ دیکھو اس کی گاڑی کتنی اچھی ہے, تم نے مجھے لے کے نہیں دی, دیکھو اس کا گھر کتنا, میری تو قسمت پھوٹ گئی, تم سے شادی ہو گئی. I said this is abuse, because for a man this goes way deeper than it would be. You guys just don't understand, because we're women, it would not affect us that much, but for a man you're emasculating him. You are completely denying his reason for being. تو اب اس کے بعد اگر وہ ٹپکلی جا کے کہیں ادھر ادھر منہ مارتا ہے, it's because somebody else is giving him that validation. So be very, very careful. And I'd say this to women all the time, because this is abuse. It's not fair کہ وہ جو دھکے کھا کے باہر سے آ رہا ہے, باہر اس نے کیا کیا ابیوز بھی صحیح ہے, کس کی کیا باتیں بھی سنی ہیں اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنے کے لیے, وہ گھر آیا ہے, گھر پہ he should be treated with a lot of respect and love. خوش ہیں کہ تم گھر پہ آ گئے ہو, اٹ از سو ونڈرفل. گھر پہ تو اس کو کنگ فیل کرنے دو, باہر تو وہ بیچارہ تھکے کھا کے آیا ہے. نہیں, کنگ بے شک نہ فیل کریں. دیکھیں میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, میں نہ مجھے نہ کوئی روگ ہے, نہ کوئی سوگ میں ہوں, میں نہ ہی میں کوئی واصف علی واصف ہوں, اشفاق احمد ہوں, میرے بال بھی سفید نہیں ہوئے بھی, مجھے کوئی جوگ بھی نہیں ہے. میں اسٹریٹ سائنس سے اور قرآن سے بات بتا رہا ہوں کہ آدمی کے نا حالت کے اوپر اس کو بے شک آپ کرٹیسائز کریں, ٹھیک کریں, مگر اس کے حالات پہ مت کبھی کریں. حالات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, حالت کا ذمہ آدمی کو دیا ہوا ہے کہ اپنی حالت درست کر. حالات تو ٹیسٹ ہے ہمارا, ہم نا ایز مین ایز ہیومن بینگس اپنے حالات 99.9% اللہ تعالیٰ نے خود سوچر کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہم صرف 0.0001 کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں اس پلانٹ ارتھ میں. اسی کو رزق کا انتظام کہتے ہیں. یہی حالات ہیں, یہ سازگار ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا میں آسانی مل ہوتی ہے, اور ہم کبر میں آ کے اپنے اوپر لے لیتے ہیں, نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے ٹیسٹ ہیں. تو آدمی کو اس کی حالت کے اوپر ضرور جج کریں, اس کے رویے کے اوپر, اس کے ریئیکشنز کے اوپر, مگر اس کے حالات پہ اس کو جج نہ کریں. جب عورتیں اس کے حالات پہ تانا دیں گی نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کو تانا دے رہی ہوتی, وہ اس کے آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ نیچرل پروٹیکٹر ہے, نیچرل پرووائڈر ہے, نیچرل کیئر ٹیکر ہے, لٹرلی نیچرل ٹیچر ہے. وہ یہ انیٹ ڈسپوزیشن ہے آدمی کی. دیر از نو ایفرٹ ریکوائرڈ فار وین اے مین از ڈوئنگ دس ان ٹرمز آف ہز سائیکالوجی. Then why does abuse take place? If he's a natural protector, is he اب not یہ responsible? رویہ آ گیا, اب یہ رویہ آ گیا نا, حالت آ گئی اس کی. حالت میں تو اس کو ہم کریکٹ کریں گے, اسی کو تربیہ کہتے ہیں نا. ماں باپ کریں گے نا, بیٹا آپ دیکھیں یہ 20 سال کی بیماریاں ہیں جو ہمیں بعد میں نظر آتی ہیں, یہ بچپن سے شروع ہوئی ہوتی ہیں. نیگلیکٹفل پیرنٹنگ ہے یہ 20 سال بعد کہیں پہ ابیوزر بنا ہوا. اسٹارٹ اس کا 8ویں سال 6 سال سے بن گیا تھا ابیوزر. وہ نظر وہ بعد میں آیا کیونکہ اس کو موقع نہیں مل رہا تھا. یہ بلیز جس طرح ہوتے ہیں, بلیز اصل میں بیڈ پیرنٹنگ کا نتیجہ ہوتے ہیں, بنتے وہ 18ویں سال میں, وائرس اس کا 4تھے سال میں پڑ گیا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ حالت, میں نے کہا نا یہ تو حالت کے ہے نا, حالت کے اوپر بے شک اس کو سزا دیں, اس کو ٹھیک کریں, اس کو بے شک طلاق لیں اس سے, یا اس کو طلاق دیں, مگر حالات میں مت کسی کے اس کو جج کریں یا اس کو سزائیں دیں. چاہے اس کے پاس دیکھیں ارب پتی لوگ بھی in a matter of hours bankrupt ہوتے ہیں. That is absolutely normal in this planet. اور bankrupt لوگ in a matter of hours ارب پتی بنتے ہیں. حالات is absolutely totally 100% اللہ تعالیٰ نے فلسفہ یہ دیا ہے کہ مال میں تجھے دے رہا ہوں, صحت میں تجھے دے رہا ہوں, عزت میں تجھے دے رہا ہوں, تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں. ایسے لوگ اپنی ریپوٹیشن ڈیمیج کروا بیٹھے, ان میں کوئی غلطی نہیں تھی, بٹ دے ور میسیکرڈ. ایسے لوگوں کے مال چھین لیے گئے, آفتیں آ گئی, ختم ہو گئے. حالات از ناٹ این اچیومنٹ آف مین, حالات از ناٹ این اچیومنٹ آف دا وومن. یہ جو مان رہا ہے وہ تو نارسسزم کا شکار ہے. جس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, میں نے کہا نا سینٹرل فگر اگر اللہ ہے تو بہت آسانی ہو جائے گی. اگر اس کی حالت خراب ہے تو پھر اس کو اٹھانا پڑے گا کہ بھائی تو مسلمان ہونے کے باوجود تیری حالت کیوں خراب ہے, تو کس بات کا ڈپریشن میں جا رہا ہے بھائی.
حالت کے اوپر مسلمان کو آپ جج کریں گے. اگر وہ کہتا ہے مسلمان ہوں کہ بھئی اپنی حالت درست کرنے کے لیے تو آیتیں آئی ہیں, یہ ڈائریکٹ آیت ہے, اقبال کا شعر نہیں ہے, اس نے آیت پہ شعر لکھا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ آیت ہے, ڈائریکٹ قرآن کی پاک کی آیت ہے یہ. I know, میں نے میری ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے. جی, تو میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالت پہ ضرور اس پہ اس کی پٹائی ہونی چاہیے. اسی کو تربیہ کہتے ہیں. ماں باپ نے نہیں کی تو آپ کر دیں, کوئی بات نہیں, چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر ہو, مگر کسی آدمی کو اس کی حالات کے اوپر خدارہ تنگ کرنا بند کر دیں, اور بلکہ اس کو موٹیویٹ کریں کہ یہی تو ٹیسٹ ہے بیٹا, یہ اسلام کا آنے کا مطلب یہ تھا. اسلام کا آنے کا مطلب جنت نہیں تھا, دنیا تھا.